لاسٹ ٹائم جب ہم نے چھوڑا تھا آئی تھنک وی ور ٹاکنگ اباؤٹ فاسٹنگ، ہم نے روزے کے بارے میں بات کی. تو اب ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے. میں نے روزے کے بارے میں آپ سے بات کی تھی کہ ایک چیپٹر ضرور جا کے پڑھیں. کون سا چیپٹر میں نے کہا تھا؟ کون سی بک کہی تھی؟ ایزایا 58. ویری ویری امپورٹنٹ پیسج آف دا بائبل اباؤٹ فاسٹنگ، جس کو یہاں پہ ٹائٹل دیے گئے حقیقی روزہ. ورس 1، گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر. وہ روز بروز میرے طالب ہیں، اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا، میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں. وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں، وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں. اب وہ کس طرح چاہتے ہیں؟ ورس 3، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا. دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو، اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو. دیکھو تم اس مقصد سے روزے رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے. کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ اب خداوند کہتا ہے کہ وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں. ورس 6، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی، اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. تیری صداقت تیری ہراول ہوگی، اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں. اگر تو اس جوے کو اور ان انگلیوں سے اشارہ کرنے کو ہرزہ گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے، اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آزردہ دل کو آسودہ کرے، تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا، اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی، اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا. پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو، اور تیرے لوگ قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کریں گے، اور تو پشت در پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا، اور تو رکھنا کا بند کرنے والا اور آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا. This is the way Lord want us to fasting. Wonderful passage. اور اب جیسے کہ میں نے آپ سے دو تمثیلیں جو خداوند یسوع مسیح نے اس وقت کی جب فریسیوں اور یوحنا کے شاگردوں نے آ کے اس سے پوچھا کہ تیرے شاگرد کیوں ایسا کرتے ہیں، why they are partying, why they are not fasting. تو خداوند یسوع مسیح نے دو تمثیلیں کہیں، اور ان دونوں تمثیلوں میں اصل میں دیکھا جائے تو خداوند یسوع مسیح ایک نئے دور کا اعلان کرتے ہیں جو پچھلے دور سے، پچھلے سسٹم سے ایکچولی گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ، بالکل مختلف ہونے والا. ایک انہوں نے مثال دی تھی کوڑے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک میں، اور یعنی کہ کوڑا کپڑا بالکل نیو کلوتھ آپ کہتے ہیں گارمنٹ لے کے، جس کو کبھی دھویا یا سکھایا نہ گیا ہو، شرنک نہ ہوا وہ جس کو.
اگر اس کو لے کر بالکل نیو برانڈ کلوتھ لیں اور اس کا ایک پیس کاٹ کر گارمنٹ کا ایک پرانی پوشاک میں اگر لگا دیں تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا. پرانی پوشاک اولڈ گارمنٹ میں جب آپ اس کو لگا دیں گے تو پہلے تو وہ دیکھنے میں ہی اچھا نہیں لگے گا, کیونکہ وہ بالکل اس کا میچ نہیں ہوگا, نہ مٹیریل ہوگا, نہ پیٹرن, نہ اس کا کلر میچ ہوگا. سمجھتا ہوں کہ وہ دیکھنے میں بالکل اچھا نہیں لگا اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ میں یہ پہنوں. میں سمجھتا ہوں کہ اکثر ایون ہم اپنے ڈریسز جب پہنتے ہیں کہیں پارٹی پہ یا کہیں بھی جانا ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ہر چیز میچ کرتی ہو. میں کبھی کبھی اپنے گھر میں دیکھتا ہوں جب لڑکیاں وہ جب یہ لیڈیز تیار ہو رہی تھے وہ کہتی دوپٹہ میچ ہی نہیں کر رہا جی, تھوڑا سا کلر بھی ہے تو نہیں دوسرا دوپٹہ چاہیے. تو آپ یہ خداوند کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ کین ایک پرانی بالکل پوشاک اور ایک نیو کین یو کین پیچ ان ٹو اولڈ گارمنٹ, وہ دن بالکل بھدا لگے گا. اور دوسری بار کیا کریں گے, جب آپ اس کو دھوئیں گے تو کیا ہوگا, اس کو سکھائیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ جو نیا والا ہے وہ شرنک ہو جائے گا, تو وہ پہلے سے بھی کچھ کھینچ لے گا, نیا بالکل الگ ہو جائے گا اور پرانا الگ, کیونکہ اولڈ ون آلریڈی ویک کمزور ہو گیا اور وہ دونوں پھٹ جائیں گی تو دونوں برباد ہو جائیں گے. تو اس کے بعد ایک مثال دی انہوں نے نئی مے کو پرانی مشقوں میں ڈالنا, اور یہ تھا کہ اس وقت جو کیونکہ اسرائیل میں بہت سی انگور کی پیداوار ہوتی ہے تو وہاں مے کو بہت زیادہ فروخت دی جاتی ہے, اور میں ایکچولی اس خوشحالی اور شادمانی کا ایک کہہ سکتے ہیں ایک انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. اور اس طرح نہیں کہ جس طرح لوگ شرابیں اور وسکیاں اور بیئریں پیتے ہیں, یہ ایک ان کا ٹریڈیشن تھا کہ وہ اچھی مے کو انگور کا جوس نکال کے تو اپنے ڈنر ٹیبل پہ اس کو کھانے کے ساتھ پیتے, اور اس طرح نہیں کہ وہ ڈرنک ہو جائیں, جس لٹل بٹ سپ اور ایک گلاس کہہ سکتے ہیں. اور اس دور میں جب یہ جس دور کی بات کی جا رہی ہے اس وقت آج کے دور کی طرح بوٹلز اور اس طرح کی پرزرو کرنے والی چیزیں نہیں, تو وہ کس چیز میں اس کو پرزرو کیا جاتا تھا, جو چمڑے کی مشقیں بنائی جاتی تھی, وائن سکن جن کو کہا جاتا, اس میں پرزرو کیا جاتا تھا. تو اس میں آپ جو بھائی جوید ہیں یہ جانتے ہوں گے انٹی کے پرانے دور میں انڈیا پاکستان میں وہ مشقوں کا راج تھا, چمڑے کی مشقیں تھی تو وہ پانی بھی ان میں بھر کے نا تو اس طرح ایک سے دوسری جگہ لایا جاتا تھا. تو اسی طرح کی مشقیں بنائی جاتی تھی چمڑے کی, جن میں پرزرو کی جاتی تھی اس وائن کو جو انگوروں کا رس نکالا جاتا. تو جب وہ شروع نکالا جاتا اس کا رس, تو اس کے لیے پرانی مشق کو اس لیے نہیں یوز کرتے تھے کہ پرانی کی لچک اس کی جس میں فلیکسیبلٹی جو ہوتی وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے, کیونکہ جب اس کو اس میں ڈالتے تھے تو اس کے بعد اس کو پرزرو کرتے تھوڑی دیر کے لیے, تو اس میں سے گیسز وہ نکلتی جو اس کو پھاڑ دیتی تھی, وہ کیونکہ اس کے اندر وہ لچک نہیں ہوتی تھی. اس لیے جب وہ مے کو تیار کر کے ڈالتے تو وہ اس کے لیے نئی مشق پکڑتے, تاکہ اگر اس میں اس کی گیسز نکلیں تو وہ اس کو لچک مل جائے, اس کو پھٹ نہ جائے. تو اس چیز کو خداوند یہودی بالکل اچھی طرح سمجھتے تھے کہ واٹ از ایکچولی جیسس از ٹاکنگ اباؤٹ. تو انہوں نے اس کو کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نئی مے کو لے کر پرانی مشقوں میں ڈالا جائے, بلکہ نئی مشقوں میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ دونوں بچی رہیں. پرانی مے اور پرانی پوشاک اصل میں یہ یہودیت کی رسم پرستی تھی, ٹریڈیشنل, جو آپ دیکھیں کہ یہودیوں نے اس قدر اپنے اس ریئل جو خدا نے اس کو احکام اور ان کو قوانین دیے تھے اسے ہٹ کر انہوں نے بہت زیادہ سخت طرح کے قوانین بنا چھوڑے تھے. ایون یہ جو فقی فریسی سدوسیز ان کا آپ ذکر سنتے ہیں, یو ول ناٹ فائنڈ ایون ان اولڈ ٹیسٹامنٹ, یہ نام ہی نہیں آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں پائیں گے کہیں بھی. اس طرح کے جو فرقے اور اس طرح کے ٹائٹل اور اس طرح کے پوسٹیں اور ایجاد کی, دے میڈ دیم سیلف, یہ ان کی اپنی اختراع تھی, انہوں نے اپنے یہ سسٹم بنا لیے. یہ تھا پیریڈ جب ملاکی سے میتھیو میں جاتے ہیں تو 400 ایئرز کی میں جو سب کچھ یہ ہوا, اس دور میں یہ سارے فقی فریسی اور یہ والے لوگ جو ہمیشہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ جن کی کلیش رہتا تھا, یہ لوگ اس دور میں ان کی پیداوار ہوئی.
تو خداوند یسوع مسیح ایکچولی پرانی پوشاک اور پرانی مشقوں کو پرانے نظام کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اور خدا کا کبھی بھی ارادہ نہیں تھا کہ جیزس just came to patch Judaism. He did not came to patch Judaism. کہ وہ آئے ہیں اور اس کو ٹھیک کریں گے یا اس کا کچھ ریوائیو کریں گے. He brought a absolutely new thing. بالکل نیا نظام کہہ سکتے ہیں. نیو بورن اگین. پرانے دور میں کیا تھا؟ غم تھا جس کا اظہار وہ روزہ رکھنے سے کرتے تھے اور اپنے آپ کو دکھ دینے سے کرتے تھے. اپنا جو کچھ تھا ان کا سسٹم تھا اعمال کے ذریعے سے. with works they wanted to achieve righteousness. they wanted to get into heaven by works. اچھے کام کر کے، روزے رکھ کے، چیریٹیز دے کے، دیا یقیاں دے کے، لیکن اندر جو ان کے تھے، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم ان سفیدی پھری قبروں کی مانند ہو جو باہر سے خوبصورت نظر آتی ہیں، اندر سے ڈیڈ مینز بونز، مردہ کی ہڈیوں سے بھری جائیں گے. یہودیت میں مسیحیت کا پیوند جو تھا ویری ڈیفیکلٹ، اور خداوند چاہتے نہیں تھے کہ اپنے شاگردوں کو اس روزہ کے غمناک بندھن میں باندھے، بلکہ اولڈ اور نیو کا ان کو فرق بتانا چاہتے. اگر آپ اسی طرح لوکا کی انجیل اور اس کا 5واں باب 37 اور 38 آیت پڑھیں جہاں پہ یہ دونوں تمثیلوں کا ذکر ہے، تو ایون 7 ٹائم وہاں پہ نیو کا ذکر آیا ہے. نیو یعنی کہ نئی پوشاک کا ذکر آیا ہے، نئی وائن کا اور نئی زندگی کا. نئی میں کو نئی مشقوں کی ضرورت ہے. پرانے لباس میں پیچ کی ضرورت نہیں، بلکہ پورے لباس کو بدلنے کی ضرورت ہے. خداوند اصل میں چاہتے ہیں کہ تمہیں پورا لباس بدلنے کی ضرورت ہے. نئی ابدی خوشخبری، توبہ اور معافی اور نجات کے لیے پرانی رسموں اور پرانے رواج کی ضرورت نہیں تھی. انجیل کی زندگی جو ہے وہ آزادی کی زندگی ہے، رسم پرستی کی مشقوں کو برباد کر دیتی ہے. ضرور تھا کہ ایک نیا نظام قائم کیا جائے. ایک سکولر کہتا ہے کہ جو بادشاہ تھا اس نے اپنے شاگردوں کو ایک نئے اور پرانے کمپاؤنڈ سے، ایک مکسچر سے، مرکب سے ان کو خبردار کیا. King came and told, this is old, I brought new one. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر ہسٹری آپ پڑھیں، چرچ کی ہسٹری، کلیسیا کی، تو موسٹ آف ٹائم یہودیت کو نا پیوند لگا کر کلیسیا میں اپنایا گیا. جودائزم اینڈ کرسچینٹی ان کو مکس کر کے ہمیشہ اپنایا گیا. لوگوں نے بہت سارے چیزیں یہودیت کی لے لی، تو نہ یہودیت رہی نہ مسیحیت رہی، بلکہ کنفیوز ریلیجن پیدا ہوا. مفت نجات کی نئی زندگی کو میں کی رسومات پرستی کی پرانی مشقوں میں بھر دیا گیا. زندگی بخش انمول میں کا بیشتر حصہ ضائع ہو گیا اور شریعت کی دہشت بھی جاتی رہی، اس لیے کہ فضل کے ساتھ بلا دیا گیا، اور فضل کی خوبصورتی اور اس کا خاصہ بھی جاتا رہا، اس لیے کہ اس کو شریعت کے اعمال کے ساتھ گڈمٹ کر دیا گیا. آپ دیکھیں کہ پالوس کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ ہم شریعت کے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ ہم فضل کے وجہ سے بچائے جائیں گے، کیونکہ شریعت پر عمل کر کے آج بھی تک کوئی راست باز نہ ٹھہر سکا. تو وہ چاہتے تھے کہ ہاں شریعت کا کام جو تھا وہ ایک استاد تھی، وہ یسوع تک لانے کو ہمارا استاد بنی. جب یسوع آگے تو اس کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جب دنیا میں آئے تو توبہ کا میسج دیا، توبہ کرو آسمان کی بادشاہی. توبہ کس چیز سے؟ پرانی ساری باتوں سے. جب خداوند یسوع مسیح نئی زندگی کسی بھی انسان کو دیتے ہیں تو وہ پہلے اس کو اس پرانی چیزوں سے صاف کرتے ہیں. ہر چیز سے پرانی جاتی رہیں، پرانی چیزیں جاتی رہیں، سب نہیں ہوگی. اور آخر میں ایک آیت تھی 39 جس میں لکھا ہے کہ جو کوئی پرانی پیتا ہے وہ نئی پینا نہیں چاہتا بلکہ وہ کہتا ہے کہ پرانی ہی اچھی ہے. اس کی اگزامپل اس لیے خداوند نے دی کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے یہودیت میں جو صرف اپنے رسم و رواج میں اس قدر سٹک تھے کہ وہ چاہتے نہیں تھے
کہ ہم ادھر سے نکل کے کسی اور جگہ پہ جا سکیں. ایون سم ٹائم دے کین سی کہ جیزس از ڈوئنگ لاٹ آف میریکلس, از ڈوئنگ گڈ ورکس, اور انہوں نے بلیو بھی کیا کہ جب تک کوئی خدا کی طرف سے نہ ہو یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ساری رسم و رواج کو اور اس ایسی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے راضی نہ تھے. وہ یہی کہتے کہ ہم خوش ہیں جو بھی کچھ ہیں, وی کانٹ ایکسیپٹ یو. اور میں اگر غور کرتا ہوں دنیا میں آج بہت سی قومیں, بہت سے مذہب اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف اپنے آباء و اجداد, اپنے فور فادرز کی وجہ سے حقیقت کو کئی دفعہ ٹکرا دیتے ہیں. They can see something is different and what we are believing is something wrong. لیکن اس میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے, اپنے بڑوں کو ان جو کہتے ہیں کہ کیا ہمارے باپ دادا غلط ہو سکتے ہیں, وہ تو بڑے سورما لوگ تھے, وہ بڑے حضرات تھے, وہ بڑے بزرگ تھے, وہ بڑے گرو تھے. اور اکثر اس میں کیا ہوتا ہے, جیسے میں نے ایک دفعہ آپ کو پہلے بھی بتائی تھی, ایک یہودی کی سٹوری, ایک پاسٹر برائن کہہ رہا, میں اس سے شیئر کر رہا تھا کیونکہ ہی واز ایکچولی اسٹڈنگ موسوی شریعت کی اسٹڈی کر رہا تھا, تو اس نے آگے جا کے پریسٹ بننا تھا. تو ایک دن میں اس کے ساتھ شیئر کر رہا تھا گاسپل, تو وہ سننا نہیں چاہ رہا تھا اور بار بار بہانہ کر کے ادھر یا ادھر. تو میں نے کہا کہ وائی یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا ریلیجن, یو آر ایکچولی اسٹڈنگ. وہ کہہ رہا ہے کہ ایون آئی ڈونٹ لائک ریلیجن, آئی ڈونٹ ایون بلیو ریلیجن. اس نے کہا کہ میں بہت پریشان حیران ہو گیا, تو وائی یو آر ایکچولی اسٹڈنگ, یہ تو سب کچھ. وہ کہتا I'm just doing for my father, I don't want to just hurt, میں اس کو دکھ نہیں دینا چاہتا. اور دوسرا, my father have a big property, اگر میں نے یہ نہ کیا تو وہ ساری پراپرٹی میں لوز کر جاؤں گا, میں اپنے خاندان سے نکال دے گا, آگ کر دیا جاؤں گا. میرا تو یقین ہی نہیں خدا پہ, I'm just doing for my family, my father. اور there are lot of people in the world just follow what their forefather believed. They never experienced that's what they are believing. میں آج پہلے کام ہندو جو تھے اونر جو ہمارے, ان کے ساتھ میں کام کرتا رہا, تو میں نے اکثر ان سے بات کرنی کہ دے آر ویری ریلیجس. ہر دوسرے دن تیسرے دن کار چ پوجا ہو رہی, جی ہم پوجا کرنے جا رہے ہیں, ادھر پوجا ہو رہی. میں نے کہا آپ تو بڑے ریلیجس آدمی ہیں, یو مسٹ نو سم تھنگ اباؤٹ یور ریلیجن, ٹیل می سم تھنگ. اس نے ٹال ٹو دینا, اس نے کہنا ایکچولی مائی فادر از ویری ریلیجس. تو میں نے کہا آپ کہہ رہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں کہ میں ریلیجس کی اسٹڈی کروں یا کچھ, میرا بزنس پہ. تو میں نے کہا آپ کو کچھ نہیں پتا ہے؟ کہتا نہیں میرے باپ کو جو پتا ہے, میرا باپ ٹھیک ہے, بس ہم سب ٹھیک ہیں. یعنی کہ اس طرح کا بہت سے لوگ ہیں. اور میں ایون کرسچنس کو جانتا ہوں, میں نہیں کرسچن, دے جسٹ بورن ان کرسچن فیملی اینڈ دے گو ان چرچ, عید منا رہے ہیں, ایسٹر منا رہے ہیں, کرسمس, اور ان کو اپنی ایون بائبل کا پتہ نہیں. دے ڈونٹ نو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں کون سی بک کہاں ہے. اور ایون دے ڈونٹ ایون کیم ٹو کرائسٹ ایکچولی ہول ہارٹیڈلی, انہوں نے خداوند کو قبول نہیں کیا. ایسے لوگ ہیں, اور دے جسٹ کال دیم سیلف کرسچنس. اور وہ بھی اسی صف میں کھڑے ہیں جس میں وہ لوگ کھڑے ہیں جن کو خاندانی روایت کا, پرسیکیوشن کا, قتل کیے جانے کا, جائیداد کا, ماں باپ کے بچھڑ جانے کا, یا ان کے لیے ٹھوکر بننے کا, یا سوسائٹی کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے, اس فکر کی وجہ سے وہ ریالٹی کو کبھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہم میں سے کوئی زندگی وہ چاہتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پرانی باتوں سے کنارہ کریں, نیو لائف فل آف جوائے کی لائف کو قبول کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو بی ریپینٹ, ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کس قدر جنک بھرا ہوا ہے. وی نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دس جنک. اس سے جب تک خلاصی نہیں ہوگی تو ہم پوری خداوند کے اس جوائے کو حاصل نہیں کر سکتے. پالوس کہتا ہے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر, پیچھے چھوڑ چھاڑ کر آگے کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں, نشان کی طرف دوڑنا چاہتا ہوں. اور اس نشان کی طرف جو مسیح نے میرے واسطے رکھا ہے, بلکہ ان سب کے واسطے جو اس کے منتظر ہیں, کراؤن آف لائف.
ایک اور بات میں دا اولڈ گارمنٹ میں نے جب بات کی نا, دیٹ از ناٹ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی بات کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا اولڈ گارمنٹ جو ہے وہ جوداازم ہے. اٹس ناٹ اولڈ ٹیسٹامنٹ, اٹ از اولڈ ٹیسٹامنٹ, اٹس گاڈز ہولی لا وچ از eternal, which the gospel fulfills. ہم جہاں پہ بات کر رہے تھے سسٹم, جو یہودیت کا مذہب تھا جنہوں نے یہ سارا کچھ, اور اس کے لیے آپ بک آف گلیشین جا کے پڑھ سکتے ہیں. ویری کلیئرلی وہ اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ واٹ از ایکچولی ہی از ٹاکنگ اباؤٹ. آمین. ہم خداوند کے آگے دعا کریں, کھڑے ہو جائیں آج کے اس دن کے لیے جو خداوند نے بخشا ہے. ہاللیلویا. خدا باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے. تیری باتوں کو خداوند ہمارے لیے جو سونے سے بڑھ کر, مور سے بڑھ کر, ڈائمنڈ سے بڑھ کر, کاش کے خداوند ہم تیری باتوں کو اپنے دل میں لے سکیں, کہ ہم اپنے سوچوں کو, پلاننگوں کو تیرے حضور میں رکھیں اور تیری مرضی جانیں. بخش دے کہ ہمارا فوکس تجھ پر ہو, ہم وہ کچھ خداوند جانیں, وہ کچھ خداوند اپنائیں اور اس طرف چلیں جس طرف تو ہمیں گائیڈ کرتا ہے. جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں میں ایک ایک کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. بلیس لارڈ, لارڈ تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو. تھینک یو جیزس. In Jesus' name we pray. Amen.